مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ فضائل اعمال انہوں نے لکھی ہے، پوری دنیا میں ان کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے بخاری شریف دیوبندی مدارس ہوں، بریلوی مدارس ہوں، اہل حدیث کے مدارس ہوں، سب میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی علامت ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال بھی یہ اخلاص کی علامت ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے اس انداز میں لکھی ہے، اس اخلاص کے ساتھ لکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم بھی کوئی کتاب لے آئیں مارکیٹ میں، ہماری بھی قبول ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ ان کا اخلاص تھا۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے آخری ایام میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک چارپائی میں مفتی صاحب لیٹے ہوئے تھے اور دوسری چارپائی پر شیخ الحدیث صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ ایک بات انہوں نے وہاں یہ ارشاد فرمائی، مفتی صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مدرسے میں مجلس ذکر ہونی چاہیے۔ یہ ذکر ایک بنیادی چیز ہے، جب انسان دوام کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، آخرت میں تو اس کے فوائد ہیں، اس کی اجر ہے اس کا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بہت سے فتنوں سے آدمی بچا رہتا ہے۔ جہاں ذکر ہو، جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ گھر آباد ہے، جیسے حدیث میں ہے، اور جس گھر میں ذکر نہ ہو وہ ویران ہے۔ اسی طرح جس ادارے میں ذکر ہو وہ ادارہ آباد ہے، اور جس ادارے میں ذکر نہ ہو وہ ویران کی طرح ہے۔ ویسے تو ذکر تلاوت بھی ذکر ہے، آپ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، فقہ پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، لیکن افضل الذکر، ان سب ذکروں سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ براہ راست اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بڑی برکات ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہے، میری خواہش ہے کہ ہر ادارے میں مجلس ذکر ہونی چاہیے، اور دوسری بات میں آخری بات عرض کر دوں، شیخ صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کوئی طلباء کو نصیحت فرما دیں، تو شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے، طلباء جمع تھے جیسے آپ جمع ہیں، تو شیخ الحدیث صاحب نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی۔ طلباء کے ذہن میں ہوگا کہ شیخ الحدیث صاحب آئے ہیں، کوئی ہمیں لمبی چوڑی نصیحتیں فرمائیں گے، لیکن آپ نے آتے ہی بیٹھ گئے، اتنا سا فرمایا طلباء سے کہ اے طلباء اپنی قدر پہچانو، بس آپ اپنی قدر پہچانو، آپ کون ہیں، بس اتنی سی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا وہ آخر دعا کر دی چلے۔ تو اصل چیز قدر ہے۔ آدمی کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کے لیے وقت بھی لگاتا ہے، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتا ہے، اس کے لیے مشقت بھی اٹھاتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اگر قدر و قیمت ہو۔ اور اگر انسان کے دل میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر وہ ناکام رہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مقصد تعلیم نہیں ہے جس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جو تعلیم دین ہے، فہم دین ہے، انبیاء کی میراث ہے، باقی چیزیں تو دنیا میں چلتی رہتی ہیں۔